آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ رب العالمین جو ہر زمانہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا، وہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، جو بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے، جو بیمار لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بے روزگار کو روزی عطا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، امام کائنات، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا تھا۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یا اس کی تفاصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اتنا ان کا عمل ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر انسان نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن میں 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، جتنی بھی 6 احادیث کی جو اہم کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آپ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی ساری نعمتیں عطا کر کے اللہ، ہم انسانوں کے لیے اللہ نے آسمان اور زمین بنایا، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج بنائے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برساتا ہے تاکہ ہمارے کھیتیوں میں پھل پھول آ سکے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بارش برسا کر کے میں نے تم پر احسان کیا۔ بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا کرتا ہے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بیمار لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے روزگار کو روزی عطا کرتا ہے، مال و دولت عطا کرتا ہے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، جہاں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे पास भेज करके तुम पर मैंने सबसे बड़ा एहसान किया है। नबी का हमारे लिए भेजा जाना ये बहुत बड़े हमारे लिए एहसान की बात है। हम जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कम है, इसलिए कि हम उम्मती मुहम्मदिया में से है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक चंद बातें इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने आज रखूंगा। देखिए, आज हम में से हर कोई ये कहता है कि हर इंसान के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, अच्छी बात है। जिस इंसान के दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो अल्लाह की नजर में मोमिन नहीं कहला सकता। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई इंसान मुझे अपनी औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी तमाम चीजों से भी ज्यादा अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है, हकीकत में वही मुझसे मोहब्बत करता है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जंग के लिए जाना है, कोई है जो साजो सामान ला करके जमा करे। देखिए, सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते थे और हकीकत में मोहब्बत किसे कहते हैं वो सहाबा कराम ने बताया है। जब नबी ने ऐलान किया कि जंग के लिए जाना है, बहुत सारे हजरत अपना अपना सामान उठा करके लाए, कोई फलां लेकर के आया, कोई और चीज लेकर के आए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ सामान लेकर के आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अपना सारा सामान लेकर के आए और अल्लाह के नबी के सामने रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, उमर क्या लेकर के आए? उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी घर में थोड़ा सा खाने पीने का सामान रख करके बाकी सारा सामान मैं लेकर के आया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह सोचा कि आज के दिन मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अबू बकर तुम क्या लेकर के आए? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, घर में जो कुछ था सब लेकर के आया हूं, अल्लाह और उसके रसूल को मैं घर में छोड़ करके आया। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तय कर लिया, मुझे उस वक्त ये अंदेशा हुआ कि नेकियों के मामले में मैं कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मोहब्बत के मामले में मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के आगे कभी बढ़ नहीं सकता। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सहाबा कराम में ऐसी हुआ करती थी, सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, नबी के साथ उठा बैठा करते थे, नबी की तरबियत में रहा करते थे। हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी हर बड़ी सही हदीसों पर अमल करना, इसका नाम मोहब्बत रसूल है। अगर मैं ये कहूं नबी का जुब्बा ऐसा था, नबी की पगड़ी ऐसी थी, नबी का कलर ऐसा था, नबी के बाल ऐसे थे, नबी के जूते ऐसे थे, नबी की अंगूठी ऐसी थी, नबी के कपड़े ऐसे हुआ करते थे, और हदीसों को अगर हमने छोड़ दिया, ये मोहब्बत रसूल नहीं है। मोहब्बत रसूल वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से जो हुक्म निकला और उस हुक्म की जब तामील हुई, इसे मोहब्बत रसूल कहते हैं। जुमा का खुतबा चल रहा है, देखिए सहाबा कराम ने मोहब्बत रसूल को कैसे समझा। खुतबा चल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, सहाबा कराम मस्जिदों की तरफ आ रहे थे, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई जो मस्जिद के बाहर है। दरमियान में जो है एक शख्स खड़ा हुआ, दरमियान में एक शख्स खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, अरे फला तू क्यों खड़ा है, तू बैठ जा। नबी ने कहा तू बैठ जा।
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم اندر ایک قدم باہر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ بیٹھ جا جب ان کے کان میں آواز سنائی دی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دہلیز میں جوتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی نے کہا عبداللہ ہم نے تم کو نہیں بلکہ فلاں کو کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں مسجد کی طرف آ رہا تھا، میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، میرے کان میں آپ کا حکم سنائی دیا بیٹھ جا، اگر آپ کا حکم سننے کے بعد ایک قدم بھی اگر میرا اور آگے بڑھتا تو وہ قدم جو ہے مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاتا۔ یہ محبت جو ہے صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی، اسے کہتے ہیں محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت جو ہے اللہ کے رسول کی ہر چھوٹی بڑی باتوں کو جو ہے عمل کرنا، حدیثوں پر عمل کرنا، اس کا نام محبت رسول ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور اس وقت آج تو ماشاءاللہ زمین بالکل پاک و صاف ہے، فراش ہے، بہت سارے میٹ ہے، اس وقت اللہ کے نبی جو ہے پتھریلی زمین پر مٹی پر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جوتا پہنا ہوا تھا، پاک و صاف جوتے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے بھی صحابہ کرام کچھ جوتے پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو نکال دیا، دیکھا صحابہ کرام نے کہ نبی نے جوتے کو نکالا ہے تو صحابہ کرام نے بھی جوتے کو نکال دیا۔ اللہ کے نبی نے نماز ہونے کے بعد کہا دیکھیے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے جوتا نکالا، تم کیوں نکالے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہم اپنے امام کو کرتے ہوئے دیکھیں، ہمارے نبی نے جو کیا ہم وہ کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا نماز کے دوران جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر کے مجھ سے کہا اے محمد تمہارے جوتے میں گندگی لگی ہے، تو میں نے جو ہے اس وقت جوتا نکالا، تم کیوں نکالے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی جو حرکت ہے وہ ہمارے لیے حدیث ہے، آپ کا جو کچھ کہنا ہے وہ ہمارے لیے حدیث ہے، آپ کا جو کچھ کرنا ہے وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، اس لیے ہم نے بھی نکال دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، کچھ درد یا کچھ حرکت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی نکالی، دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نے نکال دی، پھر وہی سوال کیا، کہا کہ مجھے کچھ حرکت کچھ تکلیف ہو رہی تھی، میں نے انگوٹھی نکالی، تم نے کیوں نکالی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جو کریں گے ہم وہ کریں گے، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج احادیث ایک طرف ہے، آج اللہ کے رسول کا عمل ایک طرف ہے، آج اللہ کے رسول کی چھوٹی بڑی احادیث ایک طرف ہے، لیکن آج نبی نے وہ کیا، نبی کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبا ایسا تھا، نبی کے حالات ایسے تھے، نبی کے گال ایسے تھے، نبی کا کلر ایسا تھا، یعنی نبی کے حلیے پر آج بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ آج بات ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہا کرتے تھے، آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول اپنے گھر میں جاتے تو صحابہ کو حیرت ہوتی، صحابہ کو جو ہے ایک طرح کا تعجب ہوتا کہ نبی کیا کر رہے ہیں، نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے پریشانی لائق تو نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آدھے حصے میں اٹھے، اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا، دیکھا کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر سوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ربیہ اتنی رات گئے تم کیا کر رہے ہو؟ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کئی دنوں مہینوں سے میں یہاں پر رات گزار رہا۔ کہا کس وجہ سے؟ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دن میں ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم جو ہے آپ کو مہیا کر دیتے ہیں، انتظام کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا اللہ کے نبی جو ہے رات میں اکیلے رہتے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی
तो मैं इंशाल्लाह काम आ जाऊंगा। ये सोच करके कई महीनों से जो है मैं आपके दहलीज पर रातें गुजार रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको उठाया और कहा कि रबिया, तुमने अपना हाल इस तरह क्यों बना रखा है? रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मुझे डर है जब सुबह उठता हूँ मैं आपको देखता हूँ, आपको देखने के बाद मैं रात में सो जाता हूँ, मेरे दिल में एक खटक पैदा होती है, मेरे दिल में परेशानी है। जब आप दुनिया से चले जाएंगे, ये दुनिया से आप जब इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब आप पहुंचेंगे, जब कयामत का मंजर होगा, आप कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको ऊंचे मुकाम पर रखेगा और हम नीचे मुकाम पर रहेंगे। ए अल्लाह के नबी, मैं जो है जिस तरह आपके साथ दुनिया में रहता हूं, मैं चाहता हूं कि अल्लाह जन्नत भी मुझे आपके साथ रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ठीक है, अगर तुम जो है इस तरह बिल्कुल आज मेरे साथ रहते हो, अगर वैसे जन्नत में रहना चाहते हो, नबी ने फरमाया कसरत सुजूद, ज्यादा नवाफिल पढ़ा करो, कसरत से नवाफिल पढ़ा करो। तो पता चला नवाफिल को ज्यादा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हमें जगह अता करेगा। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। मेरे अजीज दोस्तों, देखिए, एक होता है उम्मत का नबी से मोहब्बत करना और एक होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से मोहब्बत करना। हम क्या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे? हमारे अंदर ऐसी कौन सी जो है इतनी ऐसी चीज है हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे? नबी की मोहब्बत का अंदाजा, अल्लाह अकबर। मैंने दर्स में कहा था कि सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अब जरा सोचें, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, कहा कि ऐ अल्लाह, काश मैं आने वाले अपने भाइयों को देख लेता। जन्नतुल बकी में गए, कब्रिस्तान में गए, वहां पर कब्रें थी। नबी ने कहा काश मैं हमारे भाइयों को देख लेता। सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपके भाई, आपके साथ में हैं, तो आप किसे देखना चाहेंगे? कुर्बान जाओ मेरे अजीज नौजवानों। नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबी हो, आज तुम मेरे सहाबी हो। मेरे भाई वो हैं जो आने वाली क़यामत तक पैदा होंगे और आने वाली क़यामत के सुबह तक जो पैदा होता रहेगा। नबी ने फरमाया इख्वानी, वो मेरे भाई है। सुभान अल्लाह, अभी आज हम इस दुनिया में आए, इस उम्मत में आज हम पैदा हुए, अल्लाह के नबी ने हमें उस वक्त याद किया था। ये मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गए, आसमान पर जाने के बाद, सातों आसमान की सैर होने के बाद, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करने की बात आई, जरा सोचिए मेरे अजीज नौजवानों, मोहब्बत का अंदाजा उस वक्त लगाया जा सकता है कि इंसान खुशी के मौके पर किसी को याद करे। आज होता क्या है, सिर्फ गम के मौके पर हम लोग याद करते हैं, खुशी में कोई याद नहीं करता। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है? यहाँ पर बैठा हुआ हर नौजवान, मेरी माँ और बहनें और हर जो है बुजुर्ग, नमाज जब हम पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो अत्तहियात जो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये जो अत्तहियात है, ये हकीकत में अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करने की कुछ बातें हैं। देखिए, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अत्तहियातु, अल्लाह मेरा जिंदा रहना तेरे लिए है, वस्सलावातु, अल्लाह मेरी सारी नमाजें तेरे लिए है, वत्तय्यिबातु, अल्लाह मेरी सारी पाक दामें अल्लाह तेरे लिए है, वत्तय्यिबातु। ये तीन चीजें कहने के बाद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो, तुम
پر اللہ کی برکتیں ہو. جب نبی نے دیکھا کہ اللہ مجھ پر سلامتی برکت رحمت کی دعا بھیج رہا ہے، اللہ اکبر، اس وقت اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا، کہا کہ اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو، مجھ پر بھی رحمتیں ہو، مجھ پر بھی جو ہے تیری برکتیں ہو. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ جو زمین پر ہوئے، زمین پر جو تیرے بندے ہیں، جو میری امت میں سے ہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی رحمتی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی اللہ برکتیں ہو. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. بیمار ہیں، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو جگایا، اے اللہ کے نبی ذرا اٹھے، نماز کا وقت ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد تھوڑی سی بے ہوشی جب طاری ہونے لگی، آپ جو ہے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جانے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے لگا کہ اللہ کے رسول جو ہے دنیا سے چلے گئے. اتنا لمبا سجدہ کیا، اٹھ نہیں پا رہے تھے. جب میں جھک کر کے اپنا کان لگا کر کے میں سننے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امتی امتی، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے راتوں رات ہمارے لیے رویا کرتے تھے، اس امت کے لیے رویا کرتے تھے. آنے والے بھائی جو پیدا ہوں گے قیامت تک، ان کے لیے رویا کرتے تھے. لیکن کیا ایک دن بھی ہم نے اللہ کے رسول کو یاد کر کے کیا کبھی بھی روئے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اللہ کے رسول کے جو ہے احادیث پر صحیح طریقے سے ہم نے عمل کیا ہے؟ نبی کی ہر حدیث پر عمل کرنا، نبی کے طریقے پر چلنا، نبی کی ہر بات پر عمل کر کے ان کی طرح زندگی گزارنا، اس کا نام محبت رسول ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے. ہر پیغمبر کو ایک دعا، آدم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خاص دعا عطا کی ہے کہ جو بھی وہ دعا پیغمبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جو بھی یہ دعا کریں گے وہ دعا انشاءاللہ اللہ کہتا ہے کہ میں قبول کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو ایک دعا دی گئی، اور سب پیغمبروں نے اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا، دنیا ہی میں مانگ لیا. لیکن ایک دعا جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں وہ دعا کو میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور اس دعا میں میں انشاءاللہ میرے امت کی سفارش کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا. یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا منظر ہوگا قیامت کے دن کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہم امتی کیا غیر امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. جب میدان محشر میں سارے کے سارے امتی جمع ہوں گے، سارے لوگ جب جمع ہوں گے، وہاں کی پریشانی، وہاں کی مصیبت، وہاں کے حالات کو دیکھ کر کے سب مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے آدم ہیں، پہلے انسان ہیں، آپ ذرا اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے میں نے غلطی کی ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے میں نے جنت میں ایک پھل کو کھا لیا تھا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. آپ سب مل کر کے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. ساری قومیں مل کر کے سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گی. نوح علیہ السلام سے کہیں گی کہ آپ جو ہے پہلے رسول ہیں، آپ بابائے ثانی ہیں، آپ ہمارے دوسرے باپ ہیں. یعنی قیامت برپا ہونے کے بعد آپ جو ہے ایک سیلاب آنے کے بعد جب دنیا وہاں سے شروعات ہوئی، آپ بابائے ثانی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں ہماری سفارش کے لیے. نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں اللہ سے دعا کی تھی، میں جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے آج نہیں جا سکتا. ایک کام کرو، تم سب مل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. ساری قومیں مل کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، کہیں گے کہ موسیٰ تم تو کلیم اللہ ہو، تم نے اللہ رب العالمین سے بات کی ہے، اللہ تمہاری سنتا ہے. آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سفارش کرے، اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نے ایک گناہ کیا ہے، آج میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ
سامنے جا کر کے تمہاری سفارش کر سکو، اس لیے کہ میں نے ایک قبطی کو مارا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا، کہیں اللہ رب العالمین جو ہے اس گناہ کی بنا پر آج میری پکڑ نہ کر لے۔ آپ سب مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، ساری امتیں مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گی، ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گی آپ خلیل اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری سفارش قبول کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے بھی جو ایک گناہ کیا ہے، یعنی مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، بتوں کو میں نے توڑا تھا پھر بھی میں نے کہا کہ بتوں کو میں نے نہیں توڑا، اور کہا اور بڑے بت کو میں نے توڑا تھا اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں نے بت کو نہیں توڑا۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ آج مجھے پکڑ نہ لے۔ میرے عزیز دوستوں، سارے امتیں مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ جو ہے عیسیٰ مسیح اللہ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ اکبر، آپ اللہ سے جو ہے سفارش کی دعا کیجئے، آپ سفارش کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اجازت دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی آج کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے پیغمبروں نے ہاتھ اٹھا لیا، سارے پیغمبروں نے انکار کر لیا، جتنی امتیں تھیں سارے امتیں مل کر کے اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک پیغمبر ہے، ایک پیغمبر ہے جو ساری امتوں کی سن سکتے ہیں، جو ساری امتوں کی سفارش کر سکتے ہیں، جاؤ، وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری امتیں مل کر کے میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گی۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول جو ہے سجدے میں چلے جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہے گا جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہو سر کو اٹھائے، سر تو اٹھا ارفع رأسک یا محمد، جاؤ اور کہو کہ وہ سر کو اٹھائے، وہ جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اس عین وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے سفارش کی دعا کروں گا۔ یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا ماجرا کیا ہے؟ لیکن آج ہمارا ماجرا کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو آج ہم جو ہے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی جو ہے حدیثوں کو کہاں حدیثوں کو آج ہم مانتے ہیں؟ معاف فرمائیں، حدیثوں کو آج ہم کہاں مانتے ہیں؟ رمضان کے شروع سے آج یہاں پر میں ہوں، نبی نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے جو ہے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے آج جو ہے 16ویں تراویح ہوگی انشاءاللہ، کتنے لوگوں نے 16ویں تراویح کا اہتمام کیا؟ اپنے زمین پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں کتنے لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال تجوریوں میں رکھ کر کے صدقہ خیرات کرنے سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ ہمارے مال میں کمی نہ کر دے؟ کئی مرتبہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہا جب جمعہ کا دن آ جائے اذان سے پہلے تم مسجد میں آؤ، اذان سے پہلے جو ہے امام کے سامنے تم بیٹھے رہو۔ اب جو انسان جو ہے اذان کی بات مسجد میں داخل ہوا، میں صحیح کہوں گا وہ اس انسان نے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا ہے۔ نبی سے اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو وہ کھل کے ظاہر کریں۔ اگر کوئی سامنے والا محبت جو ہے اللہ کے رسول کی محبت کا عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم جو ہے سچے دین پر رہ کر کے نبی کی حدیثوں پر آج عمل نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی حدیث پر عمل کریں، اسی کا نام تو محبت رسول ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلیوں میں جا رہے تھے، گلیوں میں جب جا رہے تھے
وہاں سے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر درمیان میں آ گیا. توجہ چاہوں درمیان میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آیا. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو چھت تھی اس طرح، یہ جو چھت تھی، چھت کے بالکل سامنے پر ایک چھوٹی سی نالی لگی ہوئی تھی. جو پانی اوپر سے آتا تھا اس نالی میں پڑتا تھا اور وہ نالی میں سے پانی بہتے ہوئے جا کر کے دوسری جگہ پڑتا تھا. وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت پر کچھ خون کے دھبے یا خون کے قطرات پڑے ہیں. ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کبوتر یا کوئی جو ہے ایک پرندہ ذبح کر کے اس کا جو خون جو تھا انہوں نے اوپر ڈال دیا تھا، اس پرندے کو کھایا تھا. جب بارش آسمان سے برسی وہ جو پانی کی جو قطرات تھے خون سے مل گئے اور آنے والے جانے والے لوگوں کو خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر لگ رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کچھ کہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب گئے، اس نالی کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، دیکھا کہ وہ جو نالی لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے. زار و قطار رونا شروع کر دیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا. کہا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے گھر کے باہر جو نالی لگی ہوئی تھی آپ نے وہ توڑا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں نے توڑا ہے. کہا کیا بات ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ جانتے ہیں وہ جو نالی لگی ہوئی تھی وہ خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی. میں کئی دنوں سے جو ہے اس کی حفاظت کر رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی نے لگائی تھی، چلو واپس جا کر کے اس نالی کو لگاتے ہیں. دونوں مل کر کے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آئے. اب نالی جو ہے اونچائی پر لگانا ہے، گھر کی اونچی جگہ پر لگانا ہے، چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اس نالی کو توڑا ہے، اونچائی کے لیے کوئی چیز نہیں. جعفر آج عمر جھک جائے گا، عمر کی پیٹھ کو تم سیڑھی بنا کر کے کھڑے ہو جانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اس نالی کو تم اپنے ہاتھوں سے لگا دینا. یہ محبت رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اعمال کے اندر بھی ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے لباس میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے چہرے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار سے بھی ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے طور و طریقے میں ظاہر ہونی چاہیے. تب جا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں. صرف زبان سے کہنے والے تو مشرکین مکہ بھی تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے اور آج ہم بھی وہی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ہم محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم نبی کی حدیثوں کو مانتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے پیان ٹخنوں کے نیچے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے چہرے پر داڑھی ہے. کتنے ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. میرے عزیز دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پکا سچا امتی بنے، اللہ کے رسول کی سچی محبت پیدا کرنے والے دل میں بنے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو سنے گا. صحابہ کرام اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیسے اہتمام کرتے تھے. ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کوئی بھی جب مسئلہ آتا صحابہ کرام کے درمیان تو اللہ کے رسول کی حدیث جیسی آ جاتی تھی، اس چیز کو محبت، اس چیز کو اطاعت سمجھ کر کے مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے. صحابہ میں تین بڑے بڑے اختلاف ہوئے. ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف عمر فاروق تلوار لے کر کے مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. کیا کہتے ہوئے؟ محبت میں آ کر کے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، نبی کا انتقال ہوا. کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا، قربان جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، واپس آئے، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. حجرے میں تشریف لے گئے،
آپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا، جو کپڑا تھا نبی کے پیشانی پر بوسہ دیا، منبر رسول پر کھڑے ہوئے، قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا جامع خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں من کان یعبد محمدا قد مات، اے لوگوں جان لو جو نبی کی اطاعت کرتا تھا، جو نبی کی پیروی کرتا تھا، وہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے موت لائق کر دی ہے، وہ وفات کر چکے ہیں۔ جب قرآن کی آیت پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد کہا آمنا وصدقنا، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حدیث پیش کی، سارا مسئلہ ختم۔ دوسرا مسئلہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنائیں گے، کہاں دفن کرنا ہے؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو مدینہ میں دفن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے آبائی وطن مکہ میں دفن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ فلسطین میں بڑے بڑے پیغمبروں کی قبریں وہاں دفن کریں گے۔ سارے مسائل جب ہو رہے تھے تو ایک حدیث لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آیا، کہا کہ لوگوں کیوں اختلاف کرتے ہو، میں پھر اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو پیغمبر جس جگہ انتقال کر جاتا ہے اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا حدیث آ گئی، سارا مسئلہ ختم۔ تیسرا، اب اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ اللہ کے رسول کے بعد جو ہے امیر المومنین کی جو ہے سپہ سالاری کون سنبھالے گا؟ یہ خلاف آپس میں آ گیا۔ یہاں پر شیطان نے بڑا کھیل کھیلا، وہاں پر صحابہ کرام کی دو جماعتوں میں بڑھ گئے۔ کسی نے کہا مہاجرین اپنا خلیفہ بنا لے، انصاری اپنا خلیفہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود تھے، زبان سے تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، لیکن کچھ ایسے اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کیسے؟ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمان ہار گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ کو کچھ زخم آیا، آپ کو کچھ مار لگا، گڑھے میں گرے ہوئے تھے، تین عمر فاروق، ابو بکر صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں ایک پتھر کے بازو پناہ لے رہے تھے، آزو بازو دشمن تھا۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پہاڑ پر کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا افیکم محمد، دیکھو پہلے کس کا نام لیا، کہا کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ کیا محمد کہیں موجود ہے؟ عمر فاروق آگے بڑھ کے جواب دینا چاہ رہے تھے، نبی نے کہا کہ عمر رک جاؤ، آزو بازو دشمن ہے، جواب نہ دو۔ دوسرا نام لیا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ ایک کافر بھی جانتا تھا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ عمر پھر آگے بڑھ کے جواب دینا چاہ رہے تھے، نبی نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، آزو بازو دشمن ہے۔ تیسرا نام لیا افیکم عمر بن الخطاب، کیا تمہارے اندر عمر بن الخطاب موجود ہیں؟ آگے بڑھ کے جواب دینا چاہ رہے تھے، نبی نے کہا کہ عمر رک جاؤ، جواب نہ دو۔ ابو سفیان اتنا کہنے کے بعد اس نے ایک کفریہ الفاظ کہا۔ جب دیکھا کہ محمد بھی نہیں ہے، ابو بکر بھی نہیں ہے، عمر فاروق بھی نہیں ہے، اس وقت ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزاکم، ہمارے لیے جو ہے آج کوئی بھی تینوں میں سے نظر نہیں آ رہا، ہمارا جو خدا عزا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے خدا عزا نے جو ہے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اس وقت میری بات تھی، ابو بکر کی بات تھی، عمر فاروق کی بات تھی، یہاں جب اللہ کے ذات کی بات آئی نبی نے کہا عمر اب کھڑے ہو جاؤ، اس ابو سفیان کا تم جواب دو۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہا
लना मौलाकुम वला मौलाकुम, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जब तुम अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए भी नहीं है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये काफिर भी जानता था नबी के बाद अगर कोई खलीफा बनेंगे अबू बकर सिद्दीक होंगे। जब आपस में झगड़ा फसाद कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहा कि लोगों क्यों इख्तलाफ करते हो, मैं तुम्हें नबी की हदीस सुनाता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। वो हदीस ये है, अल अइम्मतु मिनल कुरैश, मेरे बाद अगर कोई खलीफा होगा तो वो कुरैश में से होगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश में से थे। उमर फारूक ने हाथ उठाया, कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं। सारा मसला खत्म हो गया। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपने जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी उम्मत को नहीं बोले। आपका जब आखिरी वक्त था मेरे अजीज दोस्तों, आप जब दुनिया से जाने वाले थे, ऐन आखिरी वक्त में सहाबा नबी से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं और नबी सहाबा से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में है, तमाम सहाबा कराम मस्जिद में जमा हैं। बिलाल आए, कहा कि अस्सलात व अस्सलात, अजान दी, नमाज का वक्त हो चुका है। सहाबा कराम नमाज की तैयारी में, अल्लाह के रसूल के इंतजार में है कि कब अल्लाह के नबी आएंगे, हमें नमाज पढ़ाएंगे। मेरे अजीज नौजवानों, कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी की हालत में है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी थी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस तरह खिड़की हुआ करती, हुजरा हुआ करता था। अल्लाह के नबी कभी खिड़की का दरवाजा खोल करके मस्जिद नबवी को देखा करते थे। थोड़ी सी होश आया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, बिलाल ने अजान दी है, नमाज का वक्त हो चुका है, लोगों को इमाम की जरूरत है, आपकी जरूरत है। अल्लाह के रसूल उठे, और उठने के बाद दरवाजे को हटाया, सहाबा की इतनी बड़ी जमात को देखा। देखने के बाद कहा, मुरिउ अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, ऐ आयशा जाओ, जा करके अबू बकर से कहो कि वो मेरी तरफ से नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि तुम नमाज पढ़ाओ। बेटी किसकी है? अबू बकर सिद्दीक की अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल आप किसी और को हुक्म दो, मेरे वालिद में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके मुसल्ले पर खड़े हो सके, आपकी मौजूदगी में नमाज पढ़ा सके, इतना बड़ा उनका दिल नहीं है, आप किसी और को हुक्म दे। नबी ने कहा कि आयशा, सारी उम्मत में मुझे अबू बकर से बेहतर कोई नजर नहीं आता, तुम अबू बकर को हुक्म दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अभी नमाज पढ़ाने वाले थे, पीछे सहाबा खड़े हुए, अभी नमाज पढ़ाने वाले थे, उतने में पीछे सहाबा कराम जो है हटने लगे सफे, जैसा कि किसी को हटाया जाता है। अल्लाह के रसूल को रहा ना गया, अल्लाह के रसूल को रहा ना गया। वो सहाबा का पीछे खड़े होना, अबू बकर सिद्दीक का सामने खड़े होकर के नमाज पढ़ाना बर्दाश्त नहीं हुआ, इत्मीनान नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को बुलाया, फज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, दोनों के कंधों पर हाथ रखा, और चलने की ताकत नहीं है, अपने पैर घसीटते हुए मस्जिद में तशरीफ ले गए। मस्जिद में जाने के बाद सहाबा कराम सफों को चीरते हुए मस्जिद में आए, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। नबी की इख्तिदा अबू बकर ने की, अबू बकर की इख्तिदा तमाम सहाबा कराम ने की। अब यहाँ मेन पॉइंट है, अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबा, अल्लाह के रसूल की आखिरी तकरीर। आप उठे, उठने के बाद मेंबर रसूल पर बैठे, सहाबा की जो है सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल को देखा कि आज हमारा नबी इतना लाचार, आज हमारा नबी इतने जो है इतने बीमार है, आज हमारे नबी की ये हालत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे हुए हैं, बैठने के मेंबर रसूल पर बैठे। बैठने के बाद तमाम सहाबा कराम की तरफ नजर दौड़ाई और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, शायद ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। कहा कि शायद ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं तुम्हारे सामने आ ना पाऊंगा, शायद मैं तुम्हें वाज़ नसीहत ना कर पाऊंगा, 3 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। नबी ने फरमाया अस्सलात, मेरे जाने
کے بعد نماز کی پابندی کرنا، میرے جانے کے بعد نماز کا خیال کرنا، میرے جانے کے بعد نماز قائم کرنا، ایما ملکت ایمانکم، نبی نے فرمایا میرے جانے کے بعد غریبوں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا اور محتاجوں کا خیال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں، اگر دنیا میں نے کسی کو ناحق مارا ہے، ذرا غور کریں، نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر دنیا میں نے کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو میں نے گالی دی ہے یا کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہے، وہ آج آ کر کے میرے سامنے یہاں بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا۔ کیسا منظر ہوگا؟ ابو بکر صدیق موجود ہے، سارے عمر فاروق، سارے صحابہ موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جس کا جو آج بدلہ لینا چاہے، ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک مرتبہ مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ، کیا منظر ہوگا؟ جیسے سنا عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی، نبی نے کہا کہ رک جاؤ، اسے آنے دو، اسے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ وہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے، قربان جاؤ میرے کائنات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کرتا اٹھا کر کے کہا کہ آجا بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کے پیٹھ پر مہر نبوت تھی، پیٹھ پر مہر نبوت تھی۔ وہ صحابی آگے بڑھے، نبی کو لپیٹ لیا، اس نبی کے مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا، نبی کے بدن کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے کب مارا تھا؟ ہاتھ رحمت دو عالم کا ہو اور کسی پر ظلم کرے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ تھے میرے نبی۔ قربان جاؤ، ایک آخری الفاظ بتا کر کے میرے نبی نے اپنے آخری وقت میں اپنے امت کو کیسے یاد کیا۔ اللہ کے رسول کو جب بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کو اٹھا کر کے جب اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں لے گئے، لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی طاقت نہیں، زبان ہلانے کی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے الفاظ ہے امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میری مائیں اور بہنیں، میرے عزیز میری جو ہے اسلامی خواتین، میری مائیں اور بہنیں، اللہ کی اس الفاظ کو سنے کہ میرے نبی کے آخری الفاظ ہمارے لیے کیا تھے اور آج ہم نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت، کچھ علماء نے اسے جو ہے حسن قرار دیا اور کسی نے جو ہے اس میں کلام کیا، لیکن زیادہ طور پر علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عین وقت آیا، اللہ کے رسول کا جب عین وقت آیا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو رہی تھی، جب آپ کی روح قبض ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوتے ہوتے جب گھٹنے گڑیے تک پہنچی، اللہ کے رسول نے کہا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، اے اللہ کے رسول میری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ نبی نے کہا اسرائیل سن لے، آج کے بعد سن لے کہ آنے والی قیامت تک اس بات کو سن لے، آج میری حسرت ہے، آج میری تمنا ہے، آج میری آرزو ہے، آج میری چاہت ہے کہ آنے والی قیامت تک میری امت کو جب بھی تو روح قبض کرنے جائے گا، جو تکلیف تو میری امت کو دینا چاہتا ہے، وہ آج ساری تکلیف جو ہے اس محمد کے سینے پر نکال دے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے عزیز دوستوں، تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہے۔ ایسے سچی پکی والے محبت والے بنیں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کے حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔